اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے وہی ٹاپک کے ساتھ اسلامی نقطۂ نگاہ جو علم نفسیات میں سائیکالوجی میں ہے، یا جس کا انگلش عنوان سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آف اسلام، یا جس کا فارسی عنوان دیدگاہی روان شناختی از نگاہ اسلام ہے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا لذت مادی کے 4 اقسام کو ڈسکس کیا۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بتایا کہ 4 اقسام یعنی انسان جو لذت اٹھاتا ہے وہ کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے، کپڑے سے، گھر خریدنے سے اور گاڑی سے، مرکب سے۔ یہ 4 قسم کی لذت مادی کا ہم نے تذکرہ کیا اور اس کے انحرافات بھی بتائے۔ انگیزہ جنسی کے اہداف قرآن کریم سے بتائے کہ انگیزہ جنسی 2 طرح کے اہداف ہیں، ایک ہے آرامش و سکون اور دوسرا ہے تولید نسل۔ اس کے بعد انحرافات جنسی پر ڈسکس کی اور بتایا کہ انحرافات جنسی یعنی وہ روابط ناسالم و نامشروع، ہم جنس گرایی یا ہم جنس بازی اور خود ارضائی یا استمناء، اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا شرم و حیا کے دائرے میں، کہ سب واقف ہیں کہ خود ارضائی یا استمناء کیا ہے، یعنی خود سے انسان خود کو ارضا کرتا ہے، یعنی لذت جنسی، یعنی انفرادی طور پر اپنے آپ کو اپنے ہی بدن کے اعضاء سے اپنے آپ کو لذت بخشتا ہے۔ تو یہ استمناء اور خود ارضائی کے زمرے میں، کہ اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، مگر یہ بھی انحرافات جنسی کی ایک اقسام تھی۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ انحرافات جنسی کو ہم کس طرح سے کنٹرول کریں، تو 4 طریقے ہم نے بتائے کہ آگاہی اور شناخت دینا اور حاصل کرنا، اس کے بعد ہے پرورش معنوی، دوسرا ہے شادی، عقد، نکاح موقت ہو یا دائمی، ازدواج کے ذریعے اس انحرافات جنسی کو روکا جا سکتا ہے، اور آخر میں محدودیت محرم و نامحرم، گھر کے اندر، خاندان کے اندر، محافل کے اندر اور مختلف مقامات پر محدودیت نامحرمان، یہ بھی ایک طرح کی پیشگیری ہے، ایک طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ انسان کے مقدمات پیدا نہ ہو انحرافات جنسی کی جانب، یعنی یہی رعایت حریم۔ تو یہ 4 طرح کے ہم نے چیز کو ڈسکس کیا کل کے لیسن میں۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں شناخت اور ادراک کو۔ شناخت اور ادراک بہت ہی مہم اور جذاب ٹاپک ہے، سائیکالوجی میں بھی، اسلام میں بھی، اسلامک سائیکالوجی میں بھی بنیادی ترین چیزوں میں سے ایک ہے، یہی شناخت اور ادراک۔ شناخت کیا ہے؟ شناخت کے بارے میں پہلے ہم بتا چکے درسوں میں، ایک دفعہ اور یہاں پر مرور کرتے ہیں کہ شناخت یعنی وہی معرفت، یعنی شناخت وہی علم و آگاہی، اور شناخت یعنی سمجھنا، کسی چیز کو جاننا، یہ سارے چیزیں یعنی کوگنیٹیو۔ شناخت یعنی ذہن کے اندر یا نفس اور روح کے اندر ہماری جو اطلاعات کا منبع ہے اس کو کہتے ہیں شناخت، جس سے ساری چیزیں پھوٹتی ہیں، یعنی ہم انسان کا کوگنیشن شناخت ہے۔ ادراک کیا ہے؟ ادراک ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے یعنی وہ اطلاعات جو آپ نے محیط سے، حواس پنجگانہ سے حاصل کی ہے، ادراک کیا کرتا ہے؟ اس کی پہچان اور اس کو باز سازماندہی کے ذریعے اس کو تھوڑا بالا پائن کرتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، اور آرگنائز کرنے کے بعد آپ کو ایک معنی دیتا ہے، ایک میننگ دیتا ہے اس حادثے یا اس ویژن کی جو آپ نے اپنی آنکھ سے مثال کے طور پہ دیکھا ہے۔ یہ ادراک کا پروسیس آپ کو معنی دیتا ہے، میننگ دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ادراک کے اندر بہت سارے مراحل ادراک ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، صرف مثال دے رہے ہیں یہاں پر کہ ناظرین سمجھ سکیں گے شناخت و ادراک یہ دونوں ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، مگر ادراک اور اس کے مراحل جدا ہیں اور شناخت کے مراحل جدا۔ یہاں پر شناخت و ادراک انسان کو یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ اپنے اعتراف میں دیکھے کہ کون سے مسائل اور کون سے حادثات کس طرح رونما ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک
لائٹ کو جب انسان ایک موقعیت خاص، ایک مکان خاص میں جب دیکھتا ہے تو وہ ادراک کے ذریعے، یہ انسان کا ادراک ہے کہ وہ موقعیت کے مطابق اس سے معنی لیتا ہے، یا ایک چیز کو سنتا ہے، یعنی ایک بیل کو سنتا ہے یا ایک سائرن کو سنتا ہے جب، تو وہ اپنے مکان اور موقعیت کے مطابق اس کا معنی لیتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، تو وہ تشخیص دیتا ہے کہ کون سا سگنل ریڈ ہے اور کون سا سگنل کھلا ہوا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے سامنے 2 سے 3 ڈیفرنٹ ٹریفک لائٹس ہیں اور بہت کم فاصلے پر، تو جب یہ انسان اپنے حواس پنجگانہ یعنی اس میں سے ایک جو آنکھ ہے یعنی دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کی بصارت کی قدرت سے وہ یہ جج کر رہا ہے کہ مجھے کون سی ٹریفک لائٹ میری گرین ہے اور کون سی ریڈ ہے، یہ جو پروسیس ہے وہ فوراً جج کرتا ہے، یہ کام ادراک کا ہے، یعنی وہ انسان درک کر رہا ہے، درک کر چکا ہے کہ اس ٹریفک لائٹ پہ مجھے رکنا ہے اور وہ ٹریفک لائٹ ابھی گرین ہے یا ریڈ۔ یہ مثال ہم نے دی کہ یہ جو انسان کے پاس پروسیس ہے، اس کے دماغ میں مختلف فعل و انفعالات کے ذریعے یہ پروسیس حل ہوتا ہے اور پھر انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ وہ جو نتیجہ ہے اسے کہتے ہیں شناخت، مگر وہ جو پروسیس ہے، وہ جو فرائند ہے، اس کو کہتے ہیں پروسیس ادراک، یعنی ادراک کرنا۔ یہاں پر ادراک میں اور شناخت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت شناخت کیا ہے۔ حقیقت شناخت یعنی یہ کس طرح سے شناخت تک پہنچا جاتا ہے۔ شناخت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اساسی ترین جو نیاز ہے انسان کی وہ شناخت ہے، یعنی انسان کے اندر فطری طور پر ایک میل و رغبت رکھی گئی ہے کہ اس کو اپنے آس پاس کی تمام چیزوں کو جاننا ہے، اس کو اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے آگاہی پیدا کرنی ہے۔ یہ جو فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ اس کو حقائق ہستی یا ہر چیز کی انفارمیشن اس کو کلیکٹ کرنی ہے۔ اور فلاسفہ اور حکماء اسلامی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو شناخت ہے یہ کام نفس اور روح کا ہے۔ وہ لوگ کہتے یعنی اسلامی سائیکالوجی اس بات پر ہمیں فوکس کرواتی ہے کہ یہ جو ویسٹرن کلچرز میں شناخت پر بحثیں کی گئی ہیں، ادراک پہ بحثیں کی گئی ہیں، یہ کامل نہیں ہے، کیونکہ کسی نے بھی کامل نظریہ نہیں دیا کہ یہ بہت سارے اطلاعات انسان کی ہیں اور بہت سارے قوا اور قدرتیں یہ کہاں سے آئی ہیں، اور وہ قدرتیں تو غیر مادی ہیں۔ کیونکہ ویسٹرن سائیکالوجی نے غیر مادی کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا، تو علماء اسلام اور اندیشمندان اسلامی یا وہ فیلسوفان جو اسلامی نگاہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شناخت اور ادراک یہ اساساً کام ہے کس کا؟ نفس اور روح کا، نفس اور روح کا۔ اور یہ دونوں چیزیں ہی، یہ دونوں ہی ٹرمینالوجیز ویسٹرن سائیکالوجی یا موجودہ سائیکالوجی میں ڈسکس نہیں کی گئیں۔ یہاں پر کیونکہ روح اور نفس غیر مادی ہے، اسی لیے شناخت اور ادراک بھی ایک غیر مادی چیز ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بتا دیں کہ بدن کے اندر سسٹم جو خدا نے بنایا ہے اس کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب غیر مادی ہے شناخت و ادراک تو اس کا کام روح اور نفس کا ہے۔ بدن انسان کا کوشش کرتا ہے، بدن انسان کا فعل و انفعالات کے ذریعے کسی مقام تک پہنچتا ہے، مگر وہ آگاہی اور شناخت حقیقی نہیں ہے۔ اس میں جو مراحل ڈسکس کرتے ہیں کہ شناخت اور آگاہی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا سے پنجگانہ ہے، ہوا سے پنجگانہ یعنی یہی 5 حواس جو انسان کے اندر ہیں جس سے وہ اطلاعات کو حاصل کرتا ہے، اور جب یہ اس سے اطلاعات حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد ایک تعاملات خاص جس کو فعل و انفعالات کہتے ہیں، اور یہ نروز یا نیورو ٹرانسمیٹرز یہ پیغام پہنچاتے ہیں مغز انسان کو، دماغ انسان کو پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر دماغ انسان ایک خاص قسم کا ارتباط قائم کرتا ہے نفس اور روح سے، اس کے بعد وہ بخش آتا ہے آگاہی اور شناخت کا۔
تو یہ پروسیس حواس پنجگانہ سے لے کر آگاہی اور شناخت کے درمیان جو ہے یہ سرعت کے ساتھ انجام پاتا ہے. اور یہ اسلامک سائیکالوجی میں بنا ارتباط قائم کیے روح اور دل اور نفس سے ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کی آگاہی اور شناخت کا حصہ بنے. اس کے بعد یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ مراحل رشد شناختی، یعنی مرحلے، 4 مرحلے ہیں خاص، اسٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹس، یعنی 4 مراحل ہیں رشد کے، ڈیولپ کرنے کے، اسی شناخت کے لیے، اسی آگاہی کے لیے. یعنی یہ قدرت آپ کو تدریجاً انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے ایک دم سے. یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو فوراً سے اس کے پاس نہیں ہے. یعنی یہی مرحلہ یہ اول، یہی پہلا مرحلہ یہ بتاتا ہے کہ پہلی دانش اور علم اور آگاہی جو انسان کے خالی ذہن کو، یہاں پر یہ ٹرمنالوجی کو دقت کریں، انسان کے خالی ذہن کو مشغول کرتی ہے، وہ کس کے ذریعے ہے؟ حواس پنجگانہ کے ذریعے. یہاں پر سائیکالوجی نے 150-200 سال پہلے یہ نظریہ دیا اور انسان نے اس کو بہت واہ واہ کی اور ایسا بیہیو کیا کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا از بدر تولد اس کا ذہن ہوتا ہے خالی، اور پہلی دانش اور پہلی آگاہی اور شناخت جو وہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے وہ کس کے ذریعے؟ وہ حواس پنجگانہ کے ذریعے. تو یہ سائیکالوجی کا جو نظریہ ہے یہ پہلا نظریہ نہیں ہے. اس سے پہلے تعلیمات اسلامی اور اسلام قرآن کریم ہمیں بتا چکا ہے یہ بات. یہ کوئی 150-200 سال پرانی بات نہیں ہے کہ انسان اس پر بہت خوش ہو رہا ہے اور سائیکالوجی کو اپنے گلے سے لگا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اپنے آپ سے دور ہٹا رہا ہے. کہ کیا کہ اسلام نے نہیں بتایا، ہمیں سائیکالوجی نے آگے بتایا کہ پہلا مرحلہ جو شناخت اور علم حاصل کرنے میں انسان کے خالی ذہن کو مشغول کرتا ہے وہ حواس پنجگانہ کے ذریعے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قرآن اور اسلام نے پہلے بتایا ہے. یعنی خالق انسان نے پہلے آپ کو بتایا کہ انسان کس طرح سے علم و شناخت حاصل کرتا ہے. اس آیے قرآنی کی طرف دقت کریں گے. اسی خالی ذہن کو مشغول کرنا یا مرحلہ اول کسی آگاہی اور شناخت کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں کہ دونوں میں رابطہ مثبت ہے یا نہیں. خداوند فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. آیت قرآنی آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس حال میں آپ لوگوں کو آپ کے ماؤں کی شکم سے باہر نکالا ہے، یعنی دنیا میں لے کر آیا ہے کہ لا تعلمون شیئا، جب کچھ بھی علم نہیں تھا آپ کے پاس، کسی چیز کا علم نہیں تھا. تو یہ کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ خالی ذہن کی طرف اشارہ کرتا ہے نا. تو جب قرآن نے ہمیں بتایا کہ لا تعلمون شیئا، کہ جب آپ متولد ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب انسان اس دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا. پھر اس کے بعد خدا نے اس کو قوتیں دیں، سمع کی، ابصار کی، دل دیا، افئدہ دیا کہ شکر بجا لائے. تو اس کے بعد یہ ساری قوتیں جب خالی ذہن ہے اور انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی علم بالفعل انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالفعل فطری تقاضوں کے تحت اور بالذات ہے، یعنی بالفعل اس کا اپنا کوئی فعل کے ذریعے اس کا دماغ خالی ہے. لا تعلمون شیئا ہے، کسی چیز کا علم نہیں رکھتا، ہر چیز کے بارے میں جاہل ہے. تو یہاں پر پہلا مرحلہ جو رشد اور ڈیولپمنٹ بتا رہا ہے کس کی؟ آگاہی اور شناخت کی. وہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلا مرحلہ حواس پنجگانہ سے شروع ہوگا اور کم کم تدریجی طور پر وہ آبزرو کرے گا اور کلیکٹ کرے گا انفارمیشن، اور یہ ساری انفارمیشن انسان کے ذہن میں سیو ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا، یہی حواس پنجگانہ سے. اپنی ماں کی بو کو سونگھنا یا ذائقہ ہے، دودھ کا ذائقہ یا شیر کا ذائقہ. اس کے بعد چیزوں کو لمس کرنا، چیزوں کو چھونا، آوازوں کا ان کے کانوں تک پہنچنا. یہ بچہ، یہ نومولود،
یہ کیسے حواس پنجگانہ کے ذریعے اپنی علم اور آگاہی بڑھا رہا ہے؟ اس کو کیسے پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میری ماں نہیں ہے؟ وہ چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے نا اپنی علم و آگاہی کو حواس پنجگانہ کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاں پر مرحلہ یہ ادراک خیالی ہے، یعنی پہلا مرحلہ جو ادراک حسی تھا، یعنی حسیات کے ذریعے حواس پنجگانہ کے ذریعے ایک انفارمیشن لے رہا تھا۔ دوسرا مرحلہ ہے ادراک خیالی۔ ادراک خیالی اس کو دوسرے مرحلے پہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ادراک خیالی وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ادراک حسی نہ ہو۔ ادراک خیالی دوسرا مرحلہ ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ادراک حسی باہر کی دنیا سے تعلق توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ایک منظرے کو دیکھ رہا ہے، آپ مثال لے لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ ایک باغ ہے، ایک باغچہ ہے، اس میں پھول ہیں، اس میں بہت زیبا منظر ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے ہوئے جب اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا تو یہ رابطہ ادراک حسی کا کٹ گیا، ادراک حسی یہاں پر ختم ہو گیا، مگر ادراک خیالی زندہ ہے، ادراک خیالی موجود ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ اپنی آنکھیں بند بھی کر لے تو امیجن کرے وہ اسی پھولوں کو، اسی باغ کے منظر کو دوبارہ اپنے ذہن میں زندہ کر سکتا ہے۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ ادراک حسی بیرون کی دنیا سے رابطہ کاٹنے سے ادراک حسی کا رابطہ کٹ جاتا ہے، مگر ادراک خیالی کا رابطہ قائم رہتا ہے، اور یہ بھی تدریجاً دوسرے اسٹیپ کی طرف آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے ادراک وہمی۔ یہ انسان کی قدرت کو افزائش دیتا ہے۔ ادراک وہمی انسان کو وہ مفاہیم جو حواس کے ذریعے قابل فہم نہیں تھے، قابل درک نہیں تھے، ان کو بھی اپنی آگاہی اور ادراک کا حصہ بناتا ہے۔ مثال طور پہ مکان یا زمان، اس کو بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ یہ ادراک عقل ہے۔ آخری مرحلہ، چوتھا مرحلہ ادراک عقل ہے کہ بالا ترین مرحلہ ہے، اسٹیج ہے کس کا؟ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا، اور یہ خاصہ صرف انسان کو حاصل ہے۔ یہ خاصہ ادراک عقل صرف انسان کا خاصہ ہے، صرف انسان کو حاصل ہے، اور غیر انسان کسی بھی موجود دیگر کو یہ نہیں دیا گیا۔ یہاں انسان اس مرحلے میں پہنچ کر ایک قدرت فکر و عقل اور تدبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فکر و عقل و تدبر کے ذریعے انسان جو ہے وہ تشخیص دیتا ہے باطل کو حق سے، تشخیص دیتا ہے برے کو اچھے سے۔ یہ تشخیص، یہ فکر اور عقل اور تدبر، یہ جب انسان اس قدرت پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، تین واجہ کی طرف یا تین ٹرمینالوجیز کی طرف، فکر اور عقل اور تدبر۔ یعنی قرآن میں افلا تعقلون، افلا یتدبرون یا لعلہم یتفکرون، کہ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، کیا تم لوگ تدبر نہیں کرتے، کیا لعلہم یتفکرون کہ شاید تم لوگ فکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں ٹرمینالوجیز سائیکالوجی میں جو یوز ہوئی ہیں، عقل و فکر اور تدبر، یہ قرآن میں موجود ہیں کہ اپنی ان قدرت کو جب ہم نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے تو اس کو استعمال کرو، اس کو استفادے میں لاؤ، اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں تک پہنچو۔ تو یہاں پر ان چار مراحل ادراک کا ذکر کرنے کا ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف وہی ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان مطالب کو ہم انسانوں کو آگاہی دینے کے لیے، لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، اس کے بعد توجہ کہ لوگ توجہ کریں ان مطالب کی طرف، اس کے بعد اصلاح کریں اور رشد کی طرف جائیں، ڈیولپ کریں اپنے آپ کو، اپنی آگاہی کو، اپنے اعمال کو، اپنی بیہیویئرز کو ڈیولپ کریں، رشد کریں۔ یہ چار ہمارے اہداف ہیں۔ یہاں پر جب ہم نے چار اسٹیجز بتائے کہ ادراک حسی سے لے کر ادراک عقل، تو اس میں بہت زیادہ مشخص ہے کہ
इदराक हिस्सी यानी हवास पंचगाना से बहुत सारी इत्तलाआत हम अपने नफ्स में, रूह में, जहन के अंदर, दिमाग के अंदर जमा करते हैं और फिर ये इत्तलाआत ही मुकदमा बनती है दूसरी चीजों के लिए। तो यहां पर हम तौसिया करेंगे, सिफारिश करेंगे कि इत्तलाआत हिस्सी को कंट्रोल करें, यानी इत्तलाआत मेन चीज को कंट्रोल करें, हाथ के जरिए, लम्स के जरिए, आंखों के जरिए, अपने विजन के जरिए बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करें, वो अपनी इत्तलाआत का हिस्सा ना बनने दें। ये जो कुरान ने कहा कि मोमिनीन को आंखें नीची कर लेनी है, मोमिनीन अपनी आंखें नीची करें, यानी क्या, यानी बहुत सारे ऐसी इत्तलाआत जो आपके लिए मुतहर्रिक अंगेज हो सकती हैं, जो आपके लिए जरर का बायस हो सकती हैं, वो इत्तलाआत को अपनी आंखों से अपना हिस्सा ना बनाएं, अपने जहन में उसको स्टोर हाफिजे में ना लाएं। तो अपनी इत्तलाआत हिस्सी को खास करके अपने विजन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करें, क्योंकि वहीं से सारी खराबी पैदा होनी है। यही जो हम बता रहे हैं कि अपनी आंखों को कंट्रोल करें और अपने विजन को कंट्रोल करें, ताकि आपकी इत्तलाआत बहुत ज्यादा वसी पैमाने पे ना हो, क्योंकि आपकी जब इत्तलाआत बन गई और जहन में, तो आपका ख्याल उसी से बनना है, आपका इदराक वहमी उसी से वजूद में आना है, और ये जो अक्ल के तकाजों के तहत आप बहुत सारे डिसीजन लेंगे वो भी उसी इत्तलाआत इदराक हिस्सी से है। और यही इत्तलाआत हिस्सी यानी हवास पंचगाना से इत्तलाआत हासिल करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना, यही मोबाइल के जरिए और कंप्यूटर्स के जरिए और टेलीविजन के जरिए, यही जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये सब स्टोर होते हैं जहन में, दिमाग में, और इसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। तो जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करें, इत्तलाआत हिस्सी को। यानी जो तजुर्बा जिंदगी आपका है वही आपकी अक्ल को भी परवान चढ़ाएगा। ये जो आप डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये उसी किसके तहत निजारत करते हैं आप, ये जो हम डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये काम ठीक है और वो काम गलत है, ये हमारे तजुर्बा जिंदगी और वही इत्तलाआत जो हमारे जहन में पहले से मौजूद है। यह हवासे पंचगाना से जो जो इत्तलाआत हमने ली है वो हमारे जहन में मौजूद है, और उसी के जरिए अक्ल और वहम और ख्याल और ये सारी चीजें आएंगी। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बाद हमी शनाख्त में दो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं जो कि फलसफाना है, जो कि फलसफाने इस्लाम है, अंदिशमंदाने इस्लाम ने डिस्कस किए हैं। वो है शनाख्त हुसूली और हुजूरी। एक शनाख्त, एक चीज आगाही पैदा करना इक्तिसाब के जरिए, हासिल करने के जरिए, और एक इंसान का अपना हुजूरी है, यानी कोई वास्ता नहीं है, इंसान की अपनी है। हालात हुजूरी में, शनाख्त हुजूरी में कौन सी हैं? यही जो हालात जहनी है, ये एहसासात, ये जज़बात, ये इंसान के अवातिफ, यही फीलिंग्स और इमोशंस और लव और रिस्पेक्ट्स और ऐसी सारी चीजें ये आती हैं शनाख्त हुजूरी में, जो इंसान की अपनी है, उसको किसी से कष्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका अपना हिस्सा है, हुजूर रखता है वो। ये सारी चीजें इक्तिसाबी नहीं है, क्योंकि इसके और इस शनाख्त के बीच में कोई वास्ता नहीं है। जहां पर भी वास्ता आ जाए वहां पर ये शनाख्त हो जाएगी हुसूली, यानी इक्तिसाब करने के जरिए, कि हम हुजूरी और हुसूली को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ तज़क्कुर दे रहे हैं कि शनाख्त में भी यही हुसूली और हुजूरी है। किसी भी चीज के बारे में आगाही पैदा करना, इक्तिसाब करना, हासिल करना, इसको कहते हैं हुसूली। यहां पर साइकोलॉजी में जो राइट साइकोलॉजी है, इस्लाम के बगैर, इस्लामी तालीमात के बगैर, यही वेस्टर्न साइकोलॉजी, यही फ्रॉइड और विल्हेम वुंट और इस तरह की पर्सनैलिटीज के जरिए जो साइकोलॉजी राइज है, उसमें ये हुसूली और हुजूरी का तस्करा नहीं है। मैं कह रही है कि यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज और दो तरह की रविश मेथड्स यूज करे हैं साइकोलॉजी ने, जो नजदीक है इसी हुसूली और हुजूरी के। वो दो कौन से टॉपिक हैं? एक है दरून निगरी, जिसको आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, रविश तजुर्बी।
روش انٹروسپیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان کے ذہنی حالات کو مختلف دستگاہوں سے مختلف اکوپمنٹ کے ذریعے مستقیم مشاہدہ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن میتھڈ. بہت ساری ڈیوائسز کے ذریعے، بہت سارے اکوپمنٹ کے ذریعے، جدید اکوپمنٹ کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کے حالات ذہنی، جو اس کے ذہن کے اندر، جو اس کے دماغ میں، مغز میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں، ہم ان کو مستقیم مشاہدہ کریں گے، آبزرو کریں گے. اور اس آبزرو کرنے کو یہ اس کا نام رکھتے ہیں درون نگری یا انٹروسپیکشن میتھڈ، یعنی یہی درون نگری. اس کے بعد ہے تجربی. تجربی کیا ہے؟ یعنی مختلف چیزوں کے ذریعے ہم انسان کی اطلاعات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آئیں گے. کیسے ممکن ہے؟ یہ کسی سوال اور جواب کے اس میں ہو، ذریعے ہو، ممکن ہے کسی سروے کے ذریعے ہو، ممکن ہے ایک انٹرویو کی شکل میں ہو، ممکن ہے انسان کی بیہیویئر کو کیمروں کی مدد سے آبزرو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچے. یہ جو 3 چیزیں ہیں، یعنی آبزرویشن، انٹرویو اور کوسچنیئر یا سروے، یہ ہیں تجربی. یعنی اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انسان کے لیے آگاہی پیدا کرنا، یعنی ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے آگاہی پیدا کرنا، کہ سائیکالوجی میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اسی انٹروسپیکشن کو ہم حضوری کہہ لیں، کہ وہ ریئل چیزیں جو اس کے دماغ میں، جو اس کے بدن میں اور جو اس کے ذہن میں حالات رونما ہو رہے ہیں، اس کا مستقیم مشاہدہ اکوپمنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، کسی بھی واسطے کے بغیر اس چیز کو جان رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز موجود ہے، یہاں پر یہ فعل و انفعالات اتفاق ہو رہا ہے، اتفاق رونما ہو رہا ہے. اور اس کے بعد تجربی یعنی حصولی، یعنی حاصل کر رہے ہیں نا. کوسچنیئر اور سروے کے ذریعے آپ اطلاعات کو حاصل کر رہے ہیں. تو کوسچنیئر اور سروے ہو گیا وسیلہ، اس کے وسیلے کے ذریعے آپ کسی اطلاعات کو حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح آبزرویشن اور انٹرویو بھی اسی طرح ہے. تو یہ 2 ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ سائیکالوجی کی نہیں ہے، مگر یہ مطالب سائیکالوجی میں موجود ہیں. یہاں پر صرف ایک نقطہ بیان کر دیں کہ علم حضوری یعنی وہ پریزنشیل نالج جو بدون واسطہ ہے، جو کسی وسیلے کے بغیر انسان کا خاصہ ہے، اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، مگر علم حصولی میں غلطی کی گنجائش ہے. وہ جو انسان کشف کر رہا ہے کسی وسیلے سے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے. کیسے؟ بہت ساری چیزیں ایسے رونما ہوتی ہیں. آنکھیں دھوکہ کھاتی ہے، لمس کرنا دھوکہ کھاتا ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں. فکر کرنے میں انسان کسی وسیلے سے، کسی انفارمیشن پہ ریلائی کر کے ایک فکر اپنی بنا رہا ہے، تو یہ فکر غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، فکر اس کی اپنی ہے، اس کے دماغ میں ہے، مگر اس فکر تک پہنچا کیسے ہے؟ وسیلوں کے ذریعے اکتساب کیا ہے، اس نے حاصل کی ہے. یہ فکر کسی کو سن کر، کسی کو پڑھ کر حاصل جب کی ہے، تو یہ حصولی ہے. اور پھر یہ خطا ہو سکتی ہے، اس میں غلطی کی امکان ہے، مگر یہاں پر ادراک اور شناخت حضوری میں جو اس کا اپنا خاصہ ہے اور کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کسی سے اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کر رہا ہے، تو کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ اس کے جذبات اور احساسات جھوٹے ہیں. جذبات اور احساسات اور یہ عواطف اور اس کے جو سائنس ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جانا اور آنسوؤں کا نکل آنا، اور خوشی کی حالت میں آنسوؤں کا آنکھ سے پانی نکل آنا، یہ ساری چیزیں حضوری کہلاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جذبات اور احساسات انسان کے اپنے کسی واسطے کے ذریعے نہیں آئے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ حضوری ہے، یہ شناخت اور ادراک حضوری ہیں، پریزنشیل ہیں، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہمارا مقصود تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو علم حضوری ہے، یعنی انسان کو اگر ہدایت لینی ہے، انسان کو اگر دین و مذہب اور اپنی دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت لینی ہے، تو وہ کس منبع سے لے؟ وہ منابع اس کے ایسے ہوں جو علم حضوری والے ہوں. یعنی یہی پیغمبران اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 14 معصومین علیہ السلام،
ان کا دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، قیامت پر بارے میں، ایمان کے بارے میں ان کا علم حضوری تھا، حصولی نہیں تھا. ان سب کا خدا سے، خدا کے بارے میں اور توحید پر، خدا کی علم و قدرت پر، قیامت کے آنے پر، یہ سب اختصابی نہیں تھا، کسی سے حاصل نہیں کیا ہوا تھا، حضوری تھا سب کچھ. تو اسی لیے آپ جب کسی سے ہدایت طلب کریں تو ایسے منابع اور ایسی سورس کو دیکھیں جو حضوری علم کا رکھتا ہو، اس کی شناخت حضوری ہو، کوئی بیچ میں واسطہ نہ ہو. یعنی بیچ میں واسطہ جن اشخاص کا بیچ میں واسطے کے ذریعے کسی شناخت تک پہنچے ہیں، کسی ادراک تک پہنچے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پائیدار نہیں ہے. پائیدار کون سا علم اور ہدایت ہے؟ جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے اور خدا کے بیچ میں، یہ جو بیچ میں رابطہ قائم ہے، یہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے، میں غلطی نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ عصمت کا جو چیپٹر ہے، یہ عصمت ائمہ علیہ السلام اور عصمت پیغمبران علیہ السلام، یہ اسی لیے ہے کہ یہ علم حضوری کے مالک ہیں. یہاں پر اختصابی نہیں ہے کہ یہ لوگ غلطی کریں، کیونکہ اگر غلطی کی گنجائش ہو تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی قول اور کوئی بھی آیت بتانا کہ یہ نازل ہوئی ہے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حصولی میں اور اختصابی میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. اسی لیے ہدایت کا خدا کا نظام حضوری ہے، یعنی ایسے رہنما اور ایسے نمائندے خدا نے بھیجے انسانوں کی طرف جو علم حضوری رکھتے ہیں، جس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی رونما نہیں ہو سکتی. عام انسانوں سے غلطی ہو جائے گی، کتنا بھی دیندار ہو اس سے غلطی ہو جائے گی، مگر یہ کہ علم حضوری والا غلطی نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہے. خدا کا نظام ہدایت کا ایسا ہی ہے. اگر خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ، خدا کا بھیجا ہوا ولی، خدا کا منتخب کردہ امام اگر غلطی کرے گا اور خطا کرے گا تو پھر یہاں پر ہدایت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا جو عقیدہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے امامان اور امام مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ ہدایت جاری ہے. یہ کیوں جاری ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہمیں وہ نمائندے اور وہ ہدایت کے امام چاہیے جو علم حضوری رکھتے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمیں ایسے اماموں کی اور ایسے رہبروں کی ضرورت ہے جو غلطی نہ کریں، جو پاک ہوں، جو پاکیزہ ہوں، جو منزہ ہوں، جو عصمت کے درجے پر فائز ہوں. کیونکہ خدا کا نظام ہدایت کا یہی ہے. جب وہ خطا سے پاک ہوگا تو وہ رول ماڈل بنتا ہے لوگوں کے لیے. رول ماڈل ہی اگر خطا کرے تو پھر فالو کرنے والا کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں. تو نمائندے جو الگو ہوتے ہیں، جو رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عصمت کے درجے پر فائز ہونے چاہیے. خدا کا ہدایت کا نظام ایسا ہے. اگر خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آخری خاتم النبیین تک اس عصمت کو باقی رکھا، کیونکہ نظام ہدایت تھا. آدم سے لے کر خاتم تک جب یہ نظام ہدایت کا ہے تو پھر اس پیغمبر کی خاتمیت کے بعد، اس دین کامل کے بعد، جو اس دین کو محفوظ رکھے گا وہ بھی معصوم ہوگا. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. عقل انسان کی تسلیم نہیں کرتی کہ ہدایت کا نظام قائم ہے مگر خدا نے عصمت کو اٹھا لیا. ہدایت کا نظام قائم ہے مگر خدا نے بولا کہ آپ معاویہ اور یزید اور مروان جیسے لوگ آ جائیں اور لوگوں کے لیڈر بن جائیں. یہ کون سی ہدایت کا نظام ہے؟ اس پہ تو کلیم نہیں کر سکتے ہم کہ خدایا ان کے لیے ہادی معصوم تھا اور مجھے آپ نے یہ جاہل دیے. مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم کے بعد جو بھی امام علی کے علاوہ اور امام علی کے بعد جو 12 معصومین ہیں، یہ سارے عصمت کے درجے پر فائز ہیں. مگر اگر عصمت کے درجے پر کوئی فائز نہیں ہے اور کسی نے کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم بھی عصمت کے درجے پر فائز ہیں، وہ کلیم اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کی شناخت اور ادراک دین کے بارے میں، توحید اور معاد اور نبوت اور قیامت کے بارے میں سب کچھ اختصابی ہے. اور اختصابی حصولی غلطی کر سکتا ہے. غلطی
وہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ہدایت کا منبع، ہمارا ہدایت کا امام غلطی کر سکتا ہے، وہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہو، وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا جو غلطی کرے، جو خطا کرے، کیونکہ عصمت نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ خدا کا نظام ہدایت اور عصمت یہ دونوں اٹیچڈ ہیں، یہ دونوں اٹیچڈ ہیں، یہ دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ خدا کا ہدایت کا نظام یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو خدا نے جو نمائندہ بھیجا ہے اس پر لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، وہ جو کہے اس پر لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک انسان، ایک لیڈر جو عصمت کے درجے پر فائز ہے، وہ ایک بات کہتا ہے تو لوگ اس کو ماڈل بناتے ہیں، مگر اسی کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو خطاؤں پر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں خطائیں انجام دی ہیں۔ حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بہت سارے ایسے رہبران حکومت میں آئے اور انہوں نے کلیم کیا کہ ہم لیڈر ہیں، ہم رسول کے بعد لیڈر ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی خطاؤں میں گزری ہے، انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، ان کا ایمان اکتسابی والا ہے، حاصل کیا ہوا ہے، کبھی بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، کبھی بھی اس دائرے سے باہر جا سکتے ہیں، کبھی بھی گناہ انجام دے سکتے ہیں، مگر عصمت والے امام نہ غلطی کر سکتے ہیں نہ گناہ کریں گے، کیونکہ عصمت کا پردہ اور خدا کی خاص نعمت نے ان کو ہادی اور امام بنایا، اسی لیے کہ آپ نے ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے۔ جب آپ ماڈل بنیں گے تو بہت سارے کام حل ہوں گے، کیونکہ میری ہدایت خاتم النبیین کے بعد قیامت تک باقی ہے۔ جب میری ہدایت باقی ہے تو میرا امام ہادی کا وہ جو خصوصیت ہے، عصمت، وہ بھی باقی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام ہدایت، خدا کا نظام باقی ہے، خدا کا دین کامل ہے، اور اس دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی کامل شدہ دین کے بعد اس کی محافظت کرنے والے کون ہیں؟ 12 امام، امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ ہدایت کا نظام قائم ہے۔ اگر ہدایت کا نظام اٹھ جائے تو آپ اور میں کیسے کلیم کریں گے کہ یہ کون سی میری سزا و جزا ہے؟ میں کس سے ہدایت حاصل کروں؟ جو مجھے ملے وہ تو خطا کرتے ہیں، جو مجھے ملے وہ تو گناہ بھی کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے زنا بھی کیے ہیں، شراب بھی پیا ہے، اور بہت ساری اور خطائیں کی ہیں۔ بہت سارے تو پیغمبر اکرم کے بعد جو لیڈر بنے ہیں، ان کی تو بہت زیادہ عمریں کفر اور شرک میں گزری ہیں۔ تو کفر اور شرک تو انسان کو آلودہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ توبہ کر کے اسلام قبول کر کے آپ یہاں پر آ گئے، مگر آپ کا یہ اسلام لانا اکتسابی ہے، حصولی ہے۔ آپ کا یہ شناخت، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے شناخت و ادراک، یہ جو بھی آپ درک کر رہے ہیں پیغمبر کی باتیں سن کے، ان کی تبلیغ کے ذریعے، یہ سب اکتسابی ہے، آپ نے حاصل کیا ہے پیغمبر سے۔ مگر امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ امام علی علیہ السلام کا علم اور ایمان اکتسابی نہیں ہے، حضوری والی کیفیت میں ہے، حضوری والی کیفیت میں ہے۔ تو ہمیں اپنے لیڈر اور رہبران ان کو بنانے ہیں جو حضوری اور پریزنشل نالج رکھتے ہیں، نہ کہ اکتسابی، کیونکہ اکتسابی میں غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب لیڈر اور جب رہنما اور یہ جو بھیجا ہوا ہے خدا کی طرف سے، سو کالڈ بھیجا ہوا، جب یہ غلطی کرے گا تو پھر یہ رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ جب رول ماڈل نہیں بنے گا تو پھر ہدایت آگے نہیں بڑھے گی۔ سلسلہ ہدایت خدا کا جاری ہے، اور خدا کا نظام عصمت بھی پیغمبر اکرم کے بعد جاری ہے۔ اس کی سادہ ترین دلیل عقلی ہم نے یہی دی ہے۔ تو ہمارا یہ جو ٹاپک ہے شناخت و ادراک کا، یہاں پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس نہیں کی، بہت زیادہ سرسری، یعنی ایک پوری کتاب ہے شناخت و ادراک کی، جس کو ہم نے ایک لیکچر میں یا ایک تدریس میں، ایک درس میں ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے، اور لوگوں کو آگاہی دینے کے ذریعے ان کی اصلاح اور ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر مقصد ہمارا نہیں ہے کہ بالکل ڈیٹیل میں اور اس کی بالکل مائنر ڈیٹیل میں ہم جا کے ساری چیزیں بتائیں، صرف یہ بتانا کہ یہ ٹاپکس جو روان شناسی نے، جو سائیکالوجی نے انسانوں کو دیے ہیں، اسلامی تعلیمات نے بہت پہلے ان چیزوں کو دے دیا ہے۔
یعنی شناخت و ادراک کا ٹاپک. ٹھیک ہے ہم سے کوتاہی ہوئی, ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. ٹھیک ہے ہم جب دین پر, فقہی احکام پر اور یہ ساری چیزوں پر بحثوں میں مشغول تھے علماء, اور وہاں پر سائیکالوجی والے انسان کی باڈی کو اور انسان کے دماغ کو کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں, جو انہوں نے علم کشف کیا ہم اس میں سے لے لیں گے اتنا جتنا ہمیں فائدہ چاہیے. جہاں پر وہ ٹوٹل مادی کی بات کرتے ہیں ہم وہاں پر غیر مادی لے کر آئیں گے. مگر ایسا نہیں ہے, ہم سے غفلت ہوئی ہے, ہمارے علماء سے غفلت ہوئی ہے کہ روان شناسی یا علم النفس یا سائیکالوجی کے یہ مطالب جو حدیثوں میں, آیات میں, قرآن میں موجود ہیں, اس کو بیان نہیں کیا, اس کو کھولا نہیں, ایک مکتب کی شکل نہیں دی. یہ ہماری کوتاہی ہے. مگر بہت سارے دوسرے گراؤنڈز میں, بہت سارے دوسری سبجیکٹس میں ہمارے علماء نے کام کیا اور دین کو, دینی تعلیمات کو اور اسلام کو محفوظ کیا. کہ اگر آپ اصل کو محفوظ کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ فرق اور سیکنڈری چیزیں بعد میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جیسے آج اسلامک سائیکالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں, سیشنز ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اور یہ مطالب کو اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ اسلامک سائیکالوجی بہت جلد انشاءاللہ وجود میں آئے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مادی کے ساتھ غیر مادی اور معنوی بھی ہے, نفس اور روح بھی ہے, دین اور خدا بھی ہے. اگر 150-200 سال پہلے سائیکالوجی میں آیا ہے تو اسلامی تعلیمات میں ہزاروں سال سے عقل کو اور قلب کو ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.